الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت امت بلکہ انسانیت جس عذاب میں مبتلا ہے اور روتے رہیں یہاں تک کہ روتے روتے دنیا سے چلے جائیں تو شاید مصیبت اس سے بھی بڑی. سوال یہ ہے مصیبت کے حوالے سے تفصیل کیا عرض کروں کہ آپ حضرات و خواتین میں نہیں سمجھتا مجھ سے کم بلکہ مجھ سے زیادہ ہی باخبر کیوں ہے. آئیے اس حوالے سے 4 باتیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے میں آپ لے کے جائیں. شاید بگاڑ سدھار میں بدل جائے, مصیبت اللہ کی رحمت سے تبدیل ہو جائے. پہلی بات, جو ہوا ہے ہو رہا ہے اور معلوم نہیں, کل نہیں, معلوم نہیں آئندہ منٹ میں کیا ہو جائے. انسانیت اپنی پوری بلندیوں کے باوجود بے خبر کیوں ہے. پہلا دستار رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں واشراف انداز میں واضح طور پر صدیوں پہلے اپنا قانون, ازلی قانون, ابدی قانون بیان فرما دیا. سورہ الشورى آیت کریمہ نمبر 30. وما أصابكم من مصیبہ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور تمہیں جو مصیبت پہنچے اور تمہیں میں سب سے پہلے فضل الہی اور پھر آپ سب شامل. کوئی بات ایسی نہیں جو میرے لیے نہ ہو بلکہ پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہاری کرتوتیں ہیں, اور تمہاری ساری کرتوتوں کی سزا نہیں. اللہ تعالی تمہاری بہت سی کرتوتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, درگزر کر. حضرات و خواتین, اللہ کے لیے کچھ لے کے جائیں. میں آپ, اللہ گواہ ہے, عرش والا رب گواہ ہے, میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں. آسمان میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا بہترین لوگ جو دیکھے وہ حضرات صحابہ تھے. یہ قاعدہ
ازلی ضابطہ، ابدی قانون میرے اور آپ ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے لیے بھی تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی انسانیت میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بلند و بالا سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 165۔ غزوہ احد ہوا، صدیق، فاروق اور کون آسمان کے چمکتے تارے نہیں، تارے کہا جائے تو تاروں کی عزت بڑھتی ہے کہ کن کا نام کن کے ساتھ جوڑا گیا۔ 14ویں رات کے چاند، اتنی بڑی شخصیتیں، کیا ہوا؟ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی شخصیت، انہیں غضب پہنچا اور مشہور ہو گیا کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذہنوں میں سوال آیا، دلوں میں ایک سوال آیا، زبانوں نے بیان کر دیا۔ رب العالمین نے ان پاک باز زبانوں پر آنے والا سوال اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا اور قیامت کے لیے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی اس سے دگنی مصیبت تم کافروں کو پہنچا چکے تھے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر جہنم رسید ہوئے اور 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہوئے۔ یہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں 70 پاک باز نفوس جام شہادت نوش گئے۔ سوال ہوا حضرات صحابہ کی زبانوں پر، انا ھذا، یہ کیسے ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ان کے ساتھ، اور وہ بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود، یہ کیا ہوا؟ حضرات و خواتین، اللہ کے یہ جواب لے کے جائیے، قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرما دیجئے اپنے جانثاروں سے، اپنے فداکاروں سے، اپنے ساتھیوں سے، جو ہوا وہ تمہاری جانوں کی وجہ سے، تم نے غلطی کی اور سوائے رب نے مواخذہ کیا کہ قیامت تک کے لیے بات محفوظ ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اللہ نعمتیں ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو یقیناً وہ گناہوں کی پاداش میں، آزمائش میں وہ اللہ والے اور ہم نالائق، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ گناہوں کی پاداش میں، آزمائش میں یا عذاب میں اور عذاب سنگین میں بھی مبتلا کر دیں۔ حضرات و خواتین، جو ہوا ہے ہو رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ نقطہ نمبر 2، ابھی اللہ نے ہمیں وہ مہینہ دیا کہ اس مہینے کی ہر رات سحری تک 4 اعلانات رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتے ہیں۔ هل من مستغفر فیغفر له، هل من تائب فیتوب اللہ علیہ، هل من داع فیستجاب له، هل من سائل فیعطى سؤلہ۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، وہ معافی طلب کی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ ہے کوئی فریادی،
وہ فریاد کرے اور اس کی فریاد کو پورا کیا جائے. ہے کوئی سوالی، وہ سوال کرے تو اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیا جائے. یہ مہینہ 29 دن کا ہم پہ گزرا، کیا ہم نے معافی حاصل کی؟ سوال ہے فضل الہی کے لیے اور ہر مرد اور عورت کے لیے. اور توجہ فرمائیے، یہ مہینہ اس کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی پانا. حضرات ائمہ احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے اما عائشہ سے روایت کیا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج شب قدر ہے، کہ رات شب قدر ہے، تو میں اس رات میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے. کیا میں اور آپ نے رمضان کی اس نعمت کو پایا ہے؟ سوال ہے میرے اور آپ میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو میں اپنے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی کروں. باتیں ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، اور بغیر استثناء کے اور بغیر نشانے کے، سب نشانے پر میں اور آپ کا. کیا میں اور آپ نے اس رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے؟ اور سنیں، سب سے پہلے میں اور پھر آپ سب، اگر نہیں کروایا تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، لعنت ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا وہ شخص، اس کی ناک غبار آلود ہو گئی یا ہو جائے، دو معنی ہیں اور دونوں کا تعلق ہم سے ہے. ایک معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور آپ کی خبر غلط نہیں ہوتی، کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا، اللہ کرے ہم میں سے کوئی نہ ہو، لیکن قرائن ہمارے اچھے نہیں ہیں. اللہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن دل چاہتا ہے، آنکھیں ترستی ہیں، لیکن دل کے چاہنے اور آنکھوں کے ترسنے سے بات نہ بدلے گی، اپنے آپ کو بدلنے سے بدلے گی. ایک معنی خبر ہے وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا، اور دوسرا معنی بد دعا ہے، اللہ بچائے. کام میرے اور آپ کے، اگر کسی کے نہیں تو نہ کریں. کام میرے اور آپ کے بد دعا پانے والوں کے. کیا بد دعا ہے؟ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جس پر رمضان آیا اور اس کے گناہوں کی معافی سے پہلے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری حدیث امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی 3 سیڑھیوں پر چڑھے، پوچھنے پر بتلایا کہ میرے پاس جبریل آئے، اور ان 3 میں سے ایک سیڑھی پر یہ بات کہی، وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ. جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس کی معافی نہ ہوئی،
اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اور دوسرا معنی دونوں ہی خطرناک. دوسرا معنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ایک معنی بددعا اور دوسرا معنی خبر ہو. خبر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور بددعا ہو جائے. جبریل نے خبر دی یا بددعا کی، اور جبریل کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی. اور بات یہاں تک نہ رکی، کہاں پہنچی؟ جبریل نے فرمایا کل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے بد نصیب شخص کے بارے میں آمین کہیے. آپ نے کہا آمین اے اللہ ایسے ہی کہا. تو نقطہ نمبر 2 یہ تھا، یہ گناہوں کی معافی کا موسم گزر گیا. کیا میں آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا؟ نمبر 3 اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا؟ اس کا جائزہ لینا ہے. اس کے لیے کوئی انسپیکشن ٹیم یورپ امریکہ یا مشرق سے نہیں آنی. میں آپ خود اپنی معافی کو چیک کر سکتے ہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اللہ کے لیے میں آپ یہ پیمانہ لے کے جائیں. حضرات محدثین و مفسرین نے اس بارے میں خوب بات کھولی. ایک بہت بڑے عالم نے یہ نقل کیا، الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعل فعل الكذابین. زبان سے معافی مانگنا، عمل سے اس معافی کے مطابق کام نہ کرنا، یہ بہت بڑے جھوٹوں کا کام. میں آپ کن میں ہے؟ اللہ کرے سچوں میں ہوں. علامہ جرجانی نے اپنی کتاب التعریفات میں لکھا توبہ استغفار کیا ہے؟ الرجوع من الافعال المذمومہ الى الافعال الممدوحہ. برے اعمال سے ہٹ کے اچھے اعمال پہ آنا. کیا میری اور آپ کی زندگی میں، کیا میرے اور آپ کے گھرانے میں یہ انقلاب آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو انشاءاللہ خیر ہے. اگر پرنالا جہاں تھا وہی ہے، روزے آئے گزر گئے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ علامہ راضی نے توبہ استغفار کا معنی ایک اور انداز سے بیان، مقصد ایک ہے لیکن سمجھانے کے لیے جدا جدا طریقے. فرماتے ہیں التوبۃ فی الشرع لا تحصل الا بفعل كل ما ينبغي وترک كل ما لا ينبغي. شریعت میں توبہ تب ہے، شریعت میں توبہ تب ہے کہ ہر وہ کام جس سے ہمارا واسطہ ہے، ہر وہ کام جو نہیں چاہیے اس کو چھوڑا جائے، اور ہر وہ کام جس کا مجھ سے اور آپ کو تعلق ہے اس کو ضرور کیا جائے. حضرات اللہ کے لیے یہ پیمانے لے کے جائیں. کیا میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے گھرانے کی زندگی میں یہ انقلاب آیا ہے؟ رب ذو جلال گواہ ہے، اگر یہ انقلاب آ جائے حالات بدل جائے. اور جب تک یہ انقلاب نہ آئے لمبے لیکچر دے لیں، لمبی ڈگریاں جوڑ لیں، لمبے سرمایہ جمع کر لیں، کچھ نہ بنے گا. کچھ بنا ہے مشرق و مغرب میں؟ چوتھی اور آخری بات، اگر میں آپ اس طرح توبہ استغفار کر لیں تو کیا ہوگا؟ اور اسی پر بات ختم ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہمارے وہم و گمان سے بھی اوپر ہے. شمار کیجئے، سب فائدے نہیں، چند ایک. نمبر 1،
اللہ تعالی نہایت راضی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، بہت زیادہ توبہ کرنے سے عرش والا رب محبت کرے گا اور ہم ان کے محبوب بن جائیں گے۔ نمبر 3، صحیح توبہ سے گناہ اس طرح مٹ جائیں گے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیں گے۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارشیں ہوگی۔ نمبر 7، مالوں میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 8، اولادوں میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 9، باغوں میں بہار آ جائے گی۔ نمبر 10، نہروں میں پانی چالو ہو جائے گا۔ نمبر 11، غموں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نمبر 12، مصیبتیں ان سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ نمبر 13، اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے وہاں سے کھل جائیں گے جہاں ہمارا تصور بھی نہیں۔ نمبر 14، اللہ کی فضل و کرم سے کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ نمبر 15، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نالائق اور آپ سب حضرات و خواتین کو ایسی ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توبہ عذاب سے مٹ جانے سے پہلے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قابل صد احترام خواتین، میری واجب الاحترام بہنوں اور عزیز بیٹیوں، آپ خواتین کی تاریخ انتہائی شاندار ہے۔ دین کی نشر و اشاعت میں، دین کے قبول کرنے میں، دین کی خدمت میں آپ روز اول ہی سے مردوں سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ ہماری اسلامی تاریخ گواہ ہے، اسلام کو قبول کرنے والی پہلی شخصیت وہ خاتون تھی، مرد بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہماری مسلمان عورتوں کی تاریخ انتہائی شاندار، قابل صد فخر و افتخار ہے۔ اے مسلمان بیٹی، اے مسلمان بہن، اٹھ، اس سلسلے میں اپنا عظیم کردار ایک دفعہ پھر ادا کر۔ ہماری برائیوں کا مرکز ہمارے گھر ہے، اور یہ بات اپنے سے شروع کر کے سب کے لیے کہا۔ ہمارے گھروں میں نیکی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کیا ہے ہمارے گھروں میں؟ لابیز میں کیا ہے؟ ڈرائنگ روم میں کیا ہے؟ کہیں خیر والی بات ہے؟ اے مسلمان بیٹی اٹھ، اے مسلمان بہن اٹھ، اللہ کے بھروسہ کرتے ہوئے اپنی سنہری تاریخ کو پھر دو، عزم کر، ارادہ کر۔ اللہ کے فضل و کرم سے خواتین کے سدھار سے گھر سدھرتے ہیں، خواتین کے بگاڑ سے گھر ان کا کچھ کباڑا ہو جاتا اور ہو رہا۔ مردوں کی بدحالی اور بدبختی کچھ کم نہیں، لیکن خواتین کا کردار بھی کوئی قابل تعریف نہیں۔ اے مسلمان بیٹی اٹھ، اے مسلمان بہن اٹھ، اپنی خیر کے لیے، اپنے کنبے کی خیر کے لیے، امت کی خیر کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کے لیے اپنی عظیم تاریخ کو پھر دوہراؤ۔ بدی، برائی، بے حیائی، بے غیرتی جو کچھ گھروں میں آ چکا ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو تاثیر، مبارک تاثیر میری بیٹی، میری بہن تیری وجہ سے گھروں میں رکھی ہے، وہ مرد کے پاس نہیں۔ ماں کا ایک میٹھا بول سرکش اور باغی بیٹے کی دنیا بدل دیتا۔ بڑے بڑے سرکش بدبخت خاوند نیک بیویوں کی وجہ سے راہ راست پہ آئے اور آ رہے ہیں۔ مرد بھی اپنا کردار ادا کریں اور عورتیں بھی اس بارے میں اپنے آپ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے نالائق تمام سننے والے حضرات و خواتین کو ہدایت دے، اپنے گناہ ان کو مٹانے کے لیے ہر توڑ کوشش کریں، اور اگر میں آپ کوشش کریں تو عرش والا رب تو پہلے ہی ہر رات اور ہر صبح اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہماری توبہ کے منتظر ہیں۔ اللہ کرے یہ پیغام میرے اور آپ کے دل میں اترے اور اس کا نقشہ میرے اور آپ کے پورے جسم میں اور ہمارے جسم سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے گھروں سے ہمارے معاشرے میں پھیل جائے، بدی مٹ جائے، نیکی کا چرچا ہو جائے، اور اللہ کے جو عذاب آئے ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو اللہ کے حکم کے انتظار میں ہمارے سروں پہ پہنچ چکے ہیں اللہ ان سے نجات دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم ظالم ہیں، اے اللہ ہم سہکار ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم پاپی ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں۔ اے اللہ آپ غفار ہو، رحیم ہو، رحمان ہو، ودود ہو، رؤوف ہو، ستار ہو، کریم ہو، جواد ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے مطابق، ہماری کرتوتوں کے مطابق، ہماری سیاہکاریوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرمائے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اے اللہ اپنی کرم نوازی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اپنی کرم نوازی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ اس میدان میں لائے ہیں اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو بات سمجھے ہیں کہ یہ میدان نماز عید کے لیے آنے والوں کا ایک عظیم موقع ہے، اور آپ اس میں فریادوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم نالائق ہیں، ہم نکمے ہیں، ناکارے ہیں، لیکن آپ تو وہی ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، ودود ہیں، رؤوف ہیں، کریم ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا، اپنی طرف سے معافی کا معاملہ ہم نالائقوں کے ساتھ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کنبے، ہمارے اجزاء و اقارب اور ہماری امت جس عذاب میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مبتلا ہو چکی ہے، یا اللہ یہ عذاب دور کر دے، اے اللہ یہ عذاب دور کر دے، اے اللہ یہ عذاب دور کر دے، اور اے اللہ جو آنے والے عذاب ہیں اپنی رحمت سے ان سے محفوظ فرما، محفوظ فرما، محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں کورونا کا براہ راست نشانہ بن چکے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو معاف فرما، اور جن کے لیے کورونا آنے والا ہے اے اللہ ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کورونا کے جو اثرات شاید وہ کورونا سے بھی زیادہ سنگین، مہلک اور تباہ کرنے والے ہیں، اے اللہ ان میں سے کتنے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور معلوم نہیں،
پردہ غیب میں اس سے کتنے زیادہ سنگین عذاب ہیں. اے اللہ جو عذاب ظاہر ہو چکے ہیں ان سے بھی اور جو ہونے والے ہیں ان سے بھی اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو، ہمارے کنبوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کی رحمت کا سہارا ہے، آپ کی رحمت کا سہارا ہے، آپ کی رحمت کا سہارا ہے. اور اے اللہ آپ نہ مایوسی کو پسند کرتے ہیں، نہ مایوس ہونے والے کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں امید دیا، امید دیا، امید دیا اور اس امید کو پورا فرما. اے اللہ ہمارا ملک پاک، ہم نے آپ سے جو وعدے کیے تھے پورے نہ کیے، مکر و فریب کیا، دغا بازی کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے چپا چپا کی، ذرہ ذرہ کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے ٹھکانہ دیا تھا اپنی رحمت سے. اے اللہ ہم نالائقوں نے اپنی کرتوتوں سے اس کا بہت زیادہ حصہ برباد کر دیا ہے اور ہماری کرتوتوں کی وجہ سے باقی حصے کو بھی بربادی کے منہ پہ لائے ہیں. اے اللہ آپ بچا لیجیے. اے اللہ آپ نے ہمیں یہ ٹھکانہ دیا ہے. اے اللہ ہمارا تو اس دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. اے اللہ آپ کا دیا ہوا یہ ٹھکانہ اے اللہ موت تک اور موت کے بعد ہماری نسلوں کے لیے قیامت تک اس طرح محفوظ رکھ کہ دین کا دور دورہ ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، سکھ ہو. ارے اللہ جو اس ملک کے پاک کے لیے مانگ رہے ہیں، ساری کائنات میں عالم اسلام کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری کائنات میں عالم اسلام کے چپا چپا کے لیے مانگ رہے ہیں، جو اس ملک کے باسیوں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دنیا سدھار. اے اللہ ہماری آخرت سدھار. اے اللہ ہماری دنیا سدھار. اے اللہ ہماری آخرت سدھار. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست احباب، اے اللہ ہمارے گھر والے، ہمارے کنبے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، بہویں، داماد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ہمارا ہر ایک شخص آپ اس کی حاجتوں سے بھی آگاہ ہیں، پریشانیوں سے بھی باخبر ہے. اے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ ہم جو اپنے جاننے والوں کے لیے مانگتے ہیں وہ سب کچھ تمام مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى